ہیں۔ جنگ میں کس سیاسی شخصیت کو آپ پسند کرتے ہیں؟ جنگ میں سابقہ ادوار کے اندر میاں ریاض حشمت جنجوعہ صاحب ہیں، جو میری ایک فیورٹ پرسنالٹی تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ وہ ایک مڈل کلاس طبقے کے لیے انہوں نے ہمیشہ کام کیا۔ کوئی بھی ان کے پاس آ جاتا تھا، وہ جس حال میں بھی بیٹھے ہوتے تھے، سننے میں میرے پاس آیا کہ وہ اسی حال میں لوگوں کے لیے نکل جاتے تھے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ وہی اس بزرگ کی جو آئیڈیالوجی ہے جنگ کے لوگوں کے ساتھ وہ بنانے کی اپنی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو جنگ میں موجودہ کوئی ایسا نہیں، موجودہ میں مجھے ایسا کوئی نہیں لگتا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے مفادات سے ہٹ کر جنگ کی ترقی کے لیے، جنگ کے وسائل کے لیے، جنگ کے نوجوانوں کے فیوچر کے لیے پریشان ہو۔ مجھے ایسا کوئی نظر نہیں آیا، کوئی درد نظر نہیں آئی، تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جنگ کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں۔ جنگ کے افق پر اس وقت ایک نام بہت زیادہ اجاگر ہے اور وہ کام بھی کر رہے ہیں، شیخ معظم وحید صاحب کافی فلاحی کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں شمس بھائی، نئی آنے والی جو چیز ہے وہ سب کو پیاری لگتی ہے۔ وہ آپ گاڑی لے لیں، وہ آپ بائک لے لیں، وہ آپ نیا گھر لے لیں، تو 4 دن آپ کو وہ بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے اندر جب نقص بعد میں پتہ لگتے ہیں تو ابھی تو معظم صاحب چل رہے ہیں، اور ابھی جو ان 2 جاگیرداروں نے ہمارے جنگ کے اندر جاگیرداری لینے کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ کیا، محسن نول، جس کا میں ذکر کرنا ضرور چاہوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد میں اس پر اپنا ورک کمپلیٹ کروں گا اور اس کیس کو کھولوں گا بھی، کیونکہ وہ ایک مڈل کلاس نوجوان ہے۔ کوئی قوم بھی ہے وہ بعد میں ہے، پہلے ایک طبقہ ہے اور وہ طبقہ مڈل کلاس ہے۔ تو شیخ معظم صاحب نے بھی آ کر جو جاگیرداری ٹون، جو سرمایہ داری ٹون، ڈالے، پراڈو، گن مین، یہ آ کر جو سوچ لوگوں کو دی ہے، اور میں اتنے پیسے لگا دوں گا، اتنا سب کچھ لگا دوں گا، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نوجوانوں کو روزگار کے لیے تو وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، روزگار ابھی نوجوانوں کے لیے آئے نہیں ہیں۔ ابھی جو ہاسپٹل بنے اس کے بھی کافی مسائل نکلے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے پاس کچھ باتیں ہیں، میں ابھی اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، روشنی نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن وہ بھی جو چیزیں ہیں وہ ایک مخصوص طبقے کے لیے ہیں، جو ہاسپٹل کے اندر فیسلٹیز ہیں یا جاب جب آئیں گی وہ تو تب کی باتیں ہیں، ابھی تو صرف باتیں ہیں، اور باتیں جو ہیں وہ اسٹیج کی زینت ہوتی ہیں۔ جتنی باتیں آپ کریں گے لوگ اتنا آپ کو پسند کریں گے۔ یہ قبل از وقت ہے، یہ قبل از وقت۔ آپ کے پاس کچھ ایسے حقائق ہیں، انکشافات ہیں جو جی میرے پاس جنگ کے تمام جاگیردار خود کو تیار رکھیں کہ میں سب کے بارے میں معلومات رکھتا ہوں۔ اگر یہ جاگیردار ہمارے بارے میں پل پل کی خبر رکھتے ہیں تو میں بھی کچھ ورک کر کے بیٹھا ہوں، اور انشاءاللہ بہت جلد جو میرٹ ہوگا، جو اللہ کی رضا ہوگی، جو اللہ کے احکامات ہوں گے، اس پر پورا ڈٹ کر کھڑا ہوں گا، اور مجھے اپنے جنگ کے نوجوانوں سے، جنگ کے بزرگوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے بھی پوری توقع ہے، اور اللہ پر یقین ہے کہ وہ میرا ساتھ بھی دیں گے، میرا بازو بھی بنیں گے۔ اب پیسے سے کوئی نہیں کسی کو خرید سکتا۔ اب یہ سوچ جو ہے وہ بڑی پرانی ہو گئی ہے کہ آپ پیسے کے بلبوتے پر ڈالا پراڈو آپ نے ہمارے گراج میں نہیں لگا دینا، اور نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہمارے طبقے کو کون اٹھائے گا؟ ہمیں جاب چاہیے، رزق اللہ ہمیں دے لے گا، لیکن کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پیسہ آپ کا ہو اور آپ مڈل کلاس طبقے سے ایک بندے کو اٹھائیں، پڑھے لکھے کو، با کردار کو، لوگوں کا درد رکھتا ہو؟ کیا وہ پیسہ آپ اس مڈل کلاس پر انویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں اور ہم آپ کی سپورٹ میں ہم الیکشن نہیں لڑیں گے کیونکہ ہمیں جنگ پیارا ہے؟ تو یہ ایسا آپ کر نہیں سکتے۔ تو جنگ آپ کو نہیں پیارا، آپ کو اپنا وائٹ کالر پیارا ہے، آپ وائٹ کالر کو بچانا چاہتے ہیں، آپ اپنی جاگیرداری ثابت رکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ خیر کرے گا۔ یہ بھی اپنا کام کریں، سب کو اللہ اچھی توفیق دے کام کرنے کی۔ تو دیکھتے ہیں آگے شیخ معظم صاحب اور شیخ وقاص صاحب اور باقی تمام جنگ کے جاگیردار وہ کیا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ بالکل لڑ رہے ہیں جی، الیکشن لڑیں گے اور پورے ڈنکے کی چوٹ پر لڑیں گے، اور ایسا الیکشن لڑیں گے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 78 سال کی جو تاریخ ہے جنگ کی، وہ آپ کو بدل کر دکھائیں گے کہ مڈل کلاس طبقہ جب نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور جاگیردار اور سرمایہ داروں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، پھر کون سی طاقت ابھر کر سامنے آتی ہے، وہ اب ان کو پتہ چلے گا۔ الیکشن میں کبھی ان کا پالا صحیح لوگوں سے پڑا نہیں، تو اس الیکشن میں انشاءاللہ تعالی پالا مڈل کلاس طبقے کے ساتھ پڑے گا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو جنگ کے روایتی اور سیاسی جو خاندان ہیں جو اتنے طاقتور ہیں، ان کا آپ ڈٹ کے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا یقین ہے کہ عزت، ذلت، زندگی، موت اور رزق میرے اللہ کے پاس ہے۔ اس کا وعدہ اللہ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ جو جب میں گھر سے نکلا تھا میں اپنے اللہ کے یقین پر نکلا تھا، اور اللہ نے مجھے جن عزتوں سے نوازا اس کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ وہ میں الفاظوں میں آپ کو بیان کروں، تو اللہ ہی حوصلہ دے گا، اللہ ہی ہمت دے گا، اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا نیت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، وہ میرا کام ہے، کامیابی اللہ کا کام۔ پاکستان میں اصل طاقت ووٹ کی ہے یا نوٹ کی ہے؟ جب تک تو جاگیرداروں نے سیاست کی ہے تب تک تو نوٹ کی رہی ہے، اچھا، ووٹ کی نہیں رہی۔ جو حقائق ہیں اس سے پردہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جاگیرداروں نے ہمیشہ یو سی لیول پر گلی محلوں میں جا کر پیسے کی تقسیم
लोगों को ये बताया ही नहीं कि वोट होता क्या है। आप किसी को वोट देते हैं ना, तो शम्स भाई आप ये बात ज़हन में रखें कि आप उसकी बैत कर रहे हैं। अगर वो बंदा अच्छा काम करेगा आपको भी रिवार्ड मिलेगा अल्लाह की तरफ से, अगर वो बुरा काम करेगा तो बुरे में भी आप उसके बराबर के हिस्सेदार होंगे। आप ये मत समझे कि आप वक्ती तौर पर 5,000, 10,000, 20,000, 70, 1 to 5 या कोई चीज ले रहे हैं और आप समझेंगे बुरा करेगा तो इसके खाते में, अच्छा करेगा तो मेरे खाते में। नहीं, आप पहले दिन से शरीक हो चुके हैं कि वो बुरा करेगा, अच्छा करेगा। वोट जमीर का होता है, और जमीर के लिए मैं एक शेर हमेशा पढ़ता हूं कि जब भी जमीर के सौदे की बात हो, जब भी कभी जमीर के सौदे की बात हो, तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हिम्मत दे, हम आपको डट कर दिखाएंगे जी। चलें, अल्लाह ताला आपको कायम रखे अपने इरादों पे। आमीन। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान के दुश्मनों को, बल्कि अपने से कई गुना बड़े दुश्मनों को शिकस्त दी है, पाकिस्तान को इस्तेहकाम दिया है। पाक अफवाज के बारे में क्या ख्याल है? पाक फौज जी हमारे लिए हमारे सर का ताज है। मेरे वालिद साहब आर्मी से रिटायर्ड हैं और उन्होंने आर्मी में बड़ा अरसा काम किया और मुल्क के लिए काम किया, और उसके बाद आज तक जो हम नींद ले रहे हैं सुकून की, वो जो बॉर्डर पर हमारे मिडिल क्लास तबके के नौजवान फौजी दफातर के अंदर सब लोग बैठे हैं मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देकर, वो हमारे घरों से गए हुए लोग हैं, बेशक वो आप में से और मेरे से निकले हुए लोग हैं। तो उनकी कुर्बानियों को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाया नहीं कर सकते, रायगा नहीं कर सकते या पीछे नहीं रख सकते। हमेशा पाक फौज जिंदाबाद थी, है और रहेगी। और जो मेरे लीडर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था, वो भी यही मौक़िफ़ था कि मेरी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरत इस मुल्क के लिए पाक फौज की है। तो पाक फौज के साथ हम अब वक्त तैयार हैं और डट कर खड़े हैं। हमारी पाक फौज ने जिस तरह से इंडिया की ईंट से ईंट बजाई है और पूरी दुनिया ने उसके अंदर देखा है, तो हम अपनी पाक फौज को बिल्कुल खराज तहसीन भी पेश करते हैं, सुर्ख सलाम भी पेश करते हैं उन नौजवानों को जिनकी शहादत हो गई, वो नौजवान जो अब भी बॉर्डर पर खड़े हैं, वो नौजवान जो 24 घंटे ड्यूटी पर हैं। हम उन तमाम के साथ हैं और हम वक्त उनके साथ खड़े रहेंगे। पाक फौज हमारे लिए कल भी फख्र था, आज भी फख्र है और हमेशा फख्र रहेगा। बेशक। अच्छा, MCM के चाहने वालों को, मिडिल क्लास के लिए क्या पैगाम है आपका? मेरा ये पैगाम अपने जंग के नौजवानों के लिए है। ये मिडिल क्लास मैटर्स के नाम के अलावा भी मैं कोई नाम रख सकता था, लेकिन मैंने हमेशा से इसकी नुमाइंदगी की, इसकी तर्जुमानी की। आज मैं जंग के बुजुर्गों तक, नौजवानों तक, जहां तक आप मेरी आवाज को पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लोगों तक मेरी आवाज को लेकर जा सकते हैं, आप उसको जरूर लेकर जाएं। ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म, ये मेरी लड़ाई, ये तमाम आपके लिए है, अपने मिडिल क्लास नौजवानों के लिए, नौजवानों के बाप की पगड़ी के लिए, जंग की तरक्की के लिए, जंग की खुशहाली के लिए और जंग के वसाइल के लिए। आप अगर मेरे जैसे एक नौजवान का साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं खुद अकेला लीडर नहीं बनूंगा, मैं इस जंग की धरती से तमाम नौजवानों को यूसी लेवल से उठाऊंगा, NA और PP तक उनकी सपोर्ट भी करेंगे, उनको प्लेटफॉर्म भी देंगे और इंशाअल्लाह ताला बड़ी से बड़ी ताकत जो है वो मिडिल क्लास तबके को अब नहीं हरा सकेगी। मैं जंग के नौजवानों को सिर्फ इतना कहूंगा, तैयारी पकड़ें, इस भाई के साथ राब्ते में आए, इंशाअल्लाह ताला इस जंग के फैसले अब हम खुद नौजवान करेंगे। लीजिए, ये था आज का MCM मिडिल क्लास मैटर्स। बहुत सारे अहम मसाइल के साथ और आपकी आवाज के साथ हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए